اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل نبی کی باتیں اردو اسٹیٹس۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم پڑھنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، الحمدللہ ہم نے اس کے 67 ابواب پڑھ لیے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 68، جس کا عنوان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا باب۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دوں اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے ہیں انہیں خوب تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اب میری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دے دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ یہ واپس مکہ آ گئے۔ ان کی تبلیغ سے ان کے بیٹے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھونچکا رہ گئے اور قسم کھا لی کہ اب کبھی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بولیں گے۔ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دینے کے بعد عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پکار کر کہا، اے صفوان، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پتھروں کو پوجتے رہے ہیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی دین ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے امان طلب کی تھی اور پھر یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ فتح مکہ کے موقع پر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ان قیدیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ اکرام نے انہیں بہت سختی سے باندھ رکھا تھا۔ رسی کی سختی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی اور وہ کرہ رہے تھے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام رات بے چین رہے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے بے چین رہے ہیں تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ یہی نہیں بلکہ باقی تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دی گئی۔ پھر انہوں نے اپنا فدیہ ادا کیا اور رہا ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر انہوں نے مکہ والوں سے اپنا مسلمان ہونا پوشیدہ رکھا۔ قیدیوں میں ایک قیدی ابو عزا جمحی بھی تھا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور خود بہت ضرورت مند ہوں۔ میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ یہ شاعر تھا، مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکالیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور بغیر فدیے کے اسے رہا کر دیا۔ البتہ اسے وعدہ کیا
کہ آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں لکھے گا۔ اس نے وعدہ کر لیا، لیکن رہا ہونے کے بعد جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھنے کا۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے کہا کرتا تھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بغیر فدیے کے رہا کر دیا۔ اگلے سال یہ شخص غزوہ احد کے موقع پر کافروں کے لشکر میں شامل ہوا اور اپنے اشعار کافروں کو جوش دلانے کے لیے لکھتا رہا۔ یہ اسی لڑائی میں قتل ہوا تھا۔ بدر کے فتح کی خبر شاہ حبشہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے مسلمان اس وقت تک حبشہ ہی میں تھے۔ شاہ حبشہ نے انہیں اپنے دربار میں بلا کر یہ خوشخبری سنائی، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ بدری کہلائیں، انہیں بہت فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر چکا، یا یہ فرمایا کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی چکے ہیں، آئندہ بھی اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بیٹی تمہارے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تمہارا رشتہ آیا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی، گویا انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یعنی شادی کے لیے کیا انتظام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ تم زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 480 درہم میں فروخت کر دی اور رقم لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شادی کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ بیچ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، یہ زرہ اسلام کے شخسوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درہم دیتے ہوئے کہا، یہ درہم اس زرہ کے بدلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے زرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال اس طرح شادی کا خرچ پورا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا خطبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔
غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی کینکا پیش آیا۔ کینکا یہودیوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ یہودیوں میں یہ سب لوگ سب سے زیادہ جنگجو شمار ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آمد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدے میں طے ہوا تھا کہ یہ لوگ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی مدد دیں گے۔ جن لوگوں سے معاہدہ ہوا ان میں یہ 3 قبیلے شامل تھے: بنی کینکا، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی دشمن مسلمان پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کی پوری مدد کریں گے، ان کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت سے بدتمیزی کی۔ ان کی بدتمیزی کو پاس سے گزرتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر محلے کے یہودیوں نے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اس خبر کے پھیلنے پر وہاں اور مسلمان جمع ہو گئے۔ ناظرین، یہیں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو آپ سے ایک درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔